اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشمن کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس دشمن کے لیے جو جادو کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے، شیطانی عملیات کے ذریعے، اپنی غلیظ زبان کے ذریعے آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ ناجائز جو ہے وہ دیکھیں، جائز کام کے لیے تو آپ کو اجازت ہے، لیکن ناجائز حرام کام کے لیے، غلط کام کے لیے یہ عمل آپ کو بالکل بھی فائدہ نہیں دے گا۔ دیکھیں، کسی پر آپ نے ظلم کرنے کی نیت سے اس عمل کو نہیں کرنا۔ ہاں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ظالم دشمن ہے جس نے آپ کا جادو کے ذریعے کاروبار بند کر دیا ہے، یا جادو کے ذریعے آپ کے دماغ پر یا آپ کے وجود پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، تو ایسے دشمنوں سے بچنے کے لیے، ایسے دشمنوں سے حفاظت کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، اور ایسے دشمنوں پر پلٹ کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک دن میں جو ہے وہ آپ کا دشمن، اس کی تمام جتنی شیطانی سازشیں ہیں وہ تمام صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں، یہ ایک دن تو شاید میں نے بہت زیادہ ٹائم دے دی ہے۔ اس عمل کا اصل کمال یہ ہے کہ عمل کے دوران ہی دشمن کو پتہ چل جاتا ہے واقعی میرے اوپر کسی نے جون سا ہے وہ جوابی کاروائی کی ہے۔ اصل میں یہ جوابی کاروائی کا بہت لاجواب وظیفہ ہے۔ اصل میں اس کا یہ ٹائٹل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ کام عمل زیادہ اس وقت کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی دشمن موجود ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ جادو کے ذریعے ہمارا جو کاروبار ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، ہماری فیکٹری، ہمارا کارخانہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ بہت ساری خواتین بہنیں یہ کہتی ہیں کہ جادو کے ذریعے ہماری جو میاں بیوی کی محبت ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، یعنی کہ شوہر جو ہے وہ بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن حالات اس طرح کے بن گئے ہیں، موقع اس طرح کا بن گیا ہے کہ اب جو ہے وہ شوہر بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جادو ہی ہو، بغیر جادو کے بھی شیطانی جنات جو آوارہ قسم کے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے، جو مختلف بازاروں میں سے ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مختلف گلی محلوں میں سے ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مختلف جنگلوں درختوں کے نیچے سے کہیں باہر ہم گئے ہیں، سڑک پہ نکلے ہیں، کسی قبرستان میں سے، کہیں جو ہے وہ غیر مسلم کے قبرستانوں میں سے، یا اس طرح کی جو مختلف جگہ ہوتی ہے، ان جگہوں سے بھی آوارہ قسم کے جنات جب ساتھ لگتے ہیں تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور کی حدیث بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ شیطانی طاقتیں ہیں سب سے زیادہ تین چیزوں پر زیادہ زور دیتی ہیں۔ پہلی چیز میاں بیوی میں طلاق کروانا، لڑائی کروانا، نفرت کروانا۔ دوسری چیز جو ہے وہ گھریلو زندگی کے اندر غربت کو، تنگ دستی کو لانا، ٹھیک ہے، کاروبار اس طرح کے معاملات کے اندر دخل اندازی دینا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کروانا، یعنی کہ ہر انسان کے ساتھ اس بندے کی بگڑ جاتی ہے جس کے ساتھ شیطانی جن اور جننیاں یا شیطانی طاقتیں جڑ چکی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ذہنوں میں صرف ایک چیز بن چکی ہے کہ شاید جن وہ ہوتا ہے جو کسی میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک ہی مطلب ایک ذہن بن چکا ہے، جبکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، اور ان کی ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر پیدائش ہوتی ہے، اور سب کا ٹارگٹ ایک نہیں ہوتا، سب کی طاقت ایک نہیں ہوتی، سب کی پرواز ایک نہیں ہوتی۔ کوئی معدے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی گردوں میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی جگر میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی مثانے میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی بازوؤں میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی ٹانگوں میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی ریڑھ کی ہڈی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح پھر وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ
وہ गुर्दों को फारग कर देते हैं या बीमारियां लगा देते हैं या दर्दें होना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी जो आसान समझने के लिए एक आखिरी बात करना चाहता हूँ कि जिन पर अद्वियात खाने के बावजूद भी उनको फ़वाइद हासिल नहीं हो रहे, ज़हनी कल्बी बेचैनी रहती है, तो ऐसे लोग जो है वो इन चीज़ों का शिकार होते हैं। इस तरह तावीज़ात के ज़रिए भी जिन्नात की बड़ी शिद्दत के साथ पैदाइश होती है, ठीक है जी। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे हम अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हुए आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके कारोबार में शैतानी ताकतों की दखल अंदाजी हो चुकी है तो फिर उन शैतानी ताकतों को कारोबार में से या अपनी ज़ाती ज़िंदगी में से निकालने के लिए भी ये वजीफ़ा किया जाता है। और ये वजीफ़ा करने से आपको 3 बड़े फ़ायदे मौके पर हासिल होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको जिस्मानी सुकून हासिल होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़िंदगी से दुश्मन जादू निकल जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि रिस्क के दरवाजे अल्लाह पाक आपके लिए खोल देगा, दौलत के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। और ये अमल करने से आपको बैक वक्त जो है वो ये 3-4 फ़ायदे तो हासिल होना शुरू हो जाएंगे। सूरह लहब का ये अमल है और इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु का एक मुबारक नाम है, जिस नाम को पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी। ये जो अल्लाह का मुबारक नाम है सूरह इखलास में ये एक लफ्ज़ है अल्लाहुस समद, ठीक है जी। ये अल्लाहु समद या समदु भी पढ़ा जाता है, या समदु का अलहदा यानी कि अमल है, अल्लाहु समद का अलहदा अमल है। तो आज जो हम अमल करेंगे वो है अल्लाहु समद, यानी कि अल्लाह बेनियाज है। समद यानी कि 134 इसके अदाद कमरी है और इसके मुअक्कल का नाम है अदियाई, अलिफ दाल या अलिफ हमजा या लाम अदियाई। और ये सरदार ताकत है और इसके मातहत 1.25 लाख नेक जिन्नात ताबे होते हैं। अब ये अमल जो है, इस अमल को हमने जिस तरीके से आपको करवाना है, इससे पहले हम बेशुमार इसके मुजर्रबात मुशाहिदात कर चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल को करने से आपको अमल के दौरान ही, यानी कि मैं 1 सेकंड का भी टाइम नहीं ले रहा हूँ आपसे ना, वैसे तो मैंने लिखा है कि दुश्मन 1 दिन में जो है वो आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 1 दिन का टाइम लिया है थंबनेल पे, लेकिन हकीकत में सच पूछिए तो इस अमल के दौरान ही आपको इस अमल के फवायद मिलना भी शुरू हो जाएंगे। नियत नेक कर लीजिए, जब अल्लाह पाक आपको दुश्मनों से निजात अता फरमाए, आपको अमल में कामयाबी अता फरमाए, जब आपके लिए अल्लाह पाक रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, तो नेक नियत करे कि हम जो है अल्लाह पाक की राह में खर्च करेंगे। जैसे हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह 90 साल से दीनी अजीम शान दीनी कदीमी दरसगाह है और एक जो है हमारी दरसगाह 70 साल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उसमें जो है वो ताआमुन का सिलसिला भी जारी कर सकते हैं। अगर कोई जादू के असरात में शिकार हो चुका है और बहुत सारे वज़ाइफ और अमलियात करने के बावजूद जादू से निजात नहीं पा रहा, या तावीज़ात या असरात की जद में है, या बीमारी इस तरह की है कि वो उससे शिफा हासिल नहीं कर पा रहा, ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी में जा रहा है, तो वो राब्ता करें। वीडियो कॉल पे जो है वो हम दम करते हैं और उसका तरीकाकार ये है कि व्हाट्सएप पे आप अपना एक वॉइस मैसेज में अपना मसला बता दें या लिख के हमें भेज दें ये मसला है, तो फिर आपकी बारी पर जो है वो आपको जवाब मिल जाएगा। और आप ज़रूरतमंद होंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि आपको 3 दम करने हैं या 7 या 29, जितना भी इलाज कोशिश करते हैं कि मुकम्मल इलाज करते हैं, जिसका भी शुरू करें। तो ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए कि जी हमने वजीफ़ा बता दें, हमें मुजर्रब वजीफ़ा बता दें हमें। तो ये मैं जो अमल बता रहा हूँ ये वल्लाह मुजर्रब अमल है, ठीक है ना जी। तो इस अमल को आप पूरा सुन लीजिए, तरतीब समझ लीजिए। पूरी वीडियो देखने वाले को इस अमल की रूहानी इजाज़त है और वीडियो को लाइक करने वाले की, क्योंकि ये हमारी हौसला अफजाई है, ज़रूर कीजिएगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल को करने से आपको बेशुमार फ़ायदे हासिल होंगे। सबसे पहले इस अमल में आपने पढ़ना है सूरह लहब को, ठीक है। सूरह लहब को आपने पढ़ना है तब्बत यदा अबी लहब व तब
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ سورہ لہب ہے، قرآن پاک کا سب سے آخری سپارہ جو 30واں پارہ ہے، اس میں اختتام جب ہو رہا ہوتا ہے آخری پاؤں میں، تو ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے سورہ لہب۔ یہ آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے نا سورہ لہب تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گی، چند آیات پر یہ سورہ مبارکہ ہے، اور میرے اندازے میں جب یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی یا اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آپ کو آ جائے گا تو 1 منٹ کے اندر اندر آپ اس کو آرام سے پڑھ لیں گے، اور جب ترتیب اس کی تیز ہو جائے گی یعنی کہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ 1 منٹ میں آپ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بڑے سکون سے آرام سے پڑھی ہے، آپ سیکنڈ نوٹ کر لیں، میرے اندازے میں 40 سیکنڈ سے زیادہ ٹائم نہیں لگا ہوگا، بالکل مختصر سی ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا ارادہ باندھنا ہے کہ آپ اس عمل کو کیوں کرنے جا رہے ہیں۔ نیت کر دی ہے آپ نے کہ میں یہ عمل چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اپنے فلاں مقصد کے لیے، وہ مقصد آپ نے وہاں بیان کرنا ہے۔ فلاں حاجت کے لیے، جیسے کسی دشمن کے لیے کرنا ہے تو اس کا نام آپ لے لیں وہاں پر، فلاں دشمن کے لیے یا فلاں بن فلاں دشمن، اس کی والدہ کا بھی نام لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں آتا تو پھر اس کا آپ نام لے لیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، تو پھر آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو دشمن ہے، جو بھی اس دنیا میں کہیں بھی موجود ہے، جو بھی ہے، میرے اوپر اس وقت یہ مصیبت، یہ آزمائش، یہ پریشانی جس دشمن کی وجہ سے آ رہی ہے، خفیہ دشمن، دوستوں میں چھپا ہوا دشمن، میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری شیطانی طاقتیں اس کی طرف واپس پلٹ جائیں۔ اب اس طریقے سے آپ کو رزلٹ عمل کے دوران ہی ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ان کو ایک رستہ جانے کا دے رہے ہیں، یعنی کہ جو شیطانی طاقتیں یا شیطانی جنات جننیاں وغیرہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ ایک رستہ آسانی سے فراہم کر رہے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ پہ داخل ہو جانا ہے، کیونکہ ان کو رستہ مل گیا تو وہ ادھر چلی جائیں گی۔ تو آپ سے یہ حقیقت ہے، یہ عملیات کی دنیا ہے، تو ظاہری بات ہے اس میں سمجھنے والے بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، جو ابتدائی طور پر یہ اسباق سن رہے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، جو ریگولر میں ویورز ہے یا جو مجھے سنتے آ رہے ہیں ایک وقت سے، تو ان کو الحمدللہ میری گفتگو کی بڑی اچھی سمجھ آ رہی ہے۔ تو عاملین حضرات جو ہوتے ہیں وہ تو بڑی گہرائی سے میری چیز جو میں بتا رہا ہوں اس کا لطف لے رہے ہیں، ظاہری بات ہے۔ تو نارمل لوگوں کے لیے جو ہے، میں جو نئے وظائف عملیات کی دنیا میں آتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بدظن نہ ہو، وہ ڈرے نہ، خوف زدہ نہ ہو، بلکہ وہ اس عمل کو بڑی دلچسپی سے اور بڑے لطف سے کرے اور اپنے مقصد اور حاجت میں کامیابی پالیں۔ یہ آپ نے سورہ لہب جو ہے یہ آپ نے 41 ٹائم پڑھنی ہے، سورہ لہب 41 ٹائم 41 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ جو ہے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت، یعنی کہ 24 گھنٹوں میں سے کوئی بھی ٹائم آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی ٹائم آپ اپنی مرضی سے رکھیں گے اسی ٹائم پہ آپ نے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے، بس یہ ایک شرط ہے۔ یعنی کہ آپ نے ظہر کے بعد رکھا ہے تو ظہر سے عصر کے درمیان آپ روزانہ اس عمل کو کریں، فجر کے بعد رکھا ہے تو فجر سے لے کے ظہر کے درمیان آپ اس عمل کو کریں۔ تو اسی طرح آپ نے یعنی کہ جو ٹائم رکھا ہے کوشش کرنی اس کے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے آگے پیچھے ٹائم ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسی ٹائم پہ آپ نے روزانہ عمل کو کرنا ہے۔ سورہ لہب جو ہے یہ آپ نے 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اللہ الصمد یہ آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 1100 مرتبہ۔ 11 تسبیح، وہ ایک تسبیح ملتی ہے نا جس پہ 101 دانہ ہوتا ہے، اس پہ کر لیں، انگلیوں پہ کر لیں، مشین پہ کر لیں، جو بھی آپ کے پاس آٹومیٹک آج کل تسبیح اس پہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ 1100 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا اب یہاں پہ پورے عمل کی جان ہے جو میں بتانے لگا ہوں، کہ جس طریقے سے آپ نے عمل کرنے سے پہلے نیت کی تھی اسی طریقے سے عمل کے اختتام پہ بھی آپ نے نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ عمل اس مقصد کے لیے کیا ہے، اس حاجت کے لیے کیا ہے، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس عمل میں
कामयाबी मिले और मेरा फला बिन फला जो दुश्मन है मुझे ब्लैक मेल कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं या जुबान दराजी कर रहे हैं या मेरा फला कारोबार बंद है या मेरा फला बच्चा नाफरमान है, जो भी मकसद है, या मेरे वजूद के अंदर शैतानी ताकतें उनको खारिज कर दिया जाए। तो इस तरीके से आपने अमल करना है और पानी पे आपने दम करना है सबसे लास्ट में, और 7 टाइम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस इतना पढ़ना है और पढ़ के पानी पे दम करके वो आपने पानी अपने चेहरे पे, सर पे, जिस्म पे मसाज करना है और वो पानी आपने पी लेना है। इस तरीके से आपने इस अमल को करना है। यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपको इस अमल के करने के बाद कामयाबी होगी। और दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।